السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے ذکر کے فضائل جو ہیں وہ ہم قرآنی آیات کے حوالے سے دیکھیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ کچھ حدیث مبارکہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گی۔ تو ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے فرمان کو دیکھ لیتے ہیں کہ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالیٰ فاذکرونی اذکرکم۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ مزمل میں ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور اپنے رب کے نام کو یاد کرتے رہو اور ہر طرح سے لا تعلق ہو کر اس اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ قال اللہ تعالیٰ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ رعد میں ارشاد فرمایا کہ دلوں کا چین جو ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ خوب سن رکھو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ عنکبوت میں ارشاد فرمایا، وَلِذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کی یاد بہت بڑی چیز ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں ارشاد فرمایا، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرو، ایسے ذکر کرو جس طرح تم اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس سے بھی زیادہ کیا کرو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ آل عمران میں ارشاد فرمایا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ عقل مند وہ لوگ ہیں جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سورۃ اعراف میں ارشاد فرمایا، قال اللہ تعالیٰ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور صبح شام اپنے رب کو دل ہی دل میں عاجزی سے، خوف سے اور پست آواز سے قرآن کریم پڑھ کر یا تسبیح کرتے ہوئے یاد کرتے رہیے اور غافل نہ رہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، سورۃ حدید میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے، اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت والوں کو جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزری ہو۔ ٹھیک ہے نا؟ جیسے جنت ہے اس کے درجات ہیں، 100 درجے ہیں جنت کے، تو جس نے ایک دفعہ بھی سبحان اللہ زیادہ کہا ہوگا وہ اوپر والے درجے میں ہوگا۔ تو یہاں پہ اس حدیث میں یہی بتایا گیا ہے کہ جنت والوں کو جنت میں جانے کے بعد دنیا کی کسی چیز کا افسوس نہیں ہوگا سوائے اس گھڑی کے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر گزر گئی ہو۔ تو اس لیے یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھ بھی عطا فرمائے، ہدایت بھی عطا فرمائے کہ ہمیں ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، کیونکہ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجلسوں کا حق ادا کیا کرو، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر جو ہے وہ کثرت سے کیا کرو۔ پھر ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تمہارا حال ہمیشہ ویسا ہی رہے جیسا میرے پاس ہوتا ہے۔ یعنی کیا تھا اس حدیث میں؟ یہ آپ کو پہلے حدیث بتاتی ہوں، پھر آپ کو اس کا پس منظر بھی انشاءاللہ بتاؤں گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا حال ہمیشہ ویسا ہی رہے جیسا میرے پاس ہوتا ہے اور تم ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہو، تو فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگیں۔ لیکن حنظلہ، بات یہ ہے کہ یہ کیفیت کبھی کبھی ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی، یعنی انسان کی ایک ہی کیفیت ہر وقت نہیں رہتی بلکہ حالات کے اعتبار سے بدلتی رہتی ہے۔ تو یہاں پہ کیا تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل لگا کرتی تھی تو صحابہ کرام وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے، سنتے تھے آپ کی بات، تو ان کو ایسے لگتا تھا کہ جنت ہمارے سامنے ہے۔ جب آپ جہنم کے عذاب سے ڈرا رہے ہوتے تو ایسے لگتا ہے جہنم ہمارے سامنے ہے۔
تو کیا تھا کہ ان کے دل پر بڑا اثر ہوتا تھا اور ان کے دل میں رغبت پیدا ہوتی تھی کہ وہ جنت میں جانے کی شوق پیدا ہوتا تھا کہ وہ اعمال کریں۔ تو اسی طرح کیا ہوا کہ ایک دفعہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے، انہوں نے اپنے آپ کو کہنا شروع کر دیا کہ حنظلہ منافق ہو گیا، حنظلہ منافق ہو گیا۔ تو یہ بات جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو انہوں نے کہا کہ حنظلہ کو بلا کے لایا جائے۔ تو جب حضرت حنظلہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان سے پوچھا گیا کہ کیوں، یہ کیا بات ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہم آپ کی محفل میں ہوتے ہیں، آپ بتاتے ہیں ہمیں دین کے بارے میں بتاتے ہیں، تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جنت ہمارے سامنے ہے اور ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں، ہمارا شوق پیدا ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے، اور جب ہم گھروں میں چلے جاتے ہیں تو پھر ہم اپنی دنیا میں لگ جاتے ہیں، مطلب اس طرح ہماری کیفیت نہیں ہوتی۔ حالانکہ جب آپ بتا رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جنت ہمارے سامنے ہے اور جہنم ہمارے سامنے ہے۔ تو گھروں میں جا کے یہ کیفیت نہیں ہوتی، بچوں میں لگ جاتے ہیں، بیویاں ہیں اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، تو ایسی کیفیت نہیں ہوتی۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو ابھی میں نے آپ کو حدیث بتائی کہ آپ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر تمہاری ہر وقت ایسی ہی کیفیت ہو تو پھر کیا ہو کہ فرشتے تمہارے بستروں پر اور تمہارے راستوں میں تم سے مصافحہ کرنے لگیں، لیکن یہ آپ نے یہ بھی ارشاد فرمائی کہ انسان کی کیفیت ہر وقت ایسی نہیں ہوتی۔ تو ایک اور حدیث میں دیکھیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جس کو مل گئی اس کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر مل گئی۔ تو اس میں پہلی چیز شکر کرنے والا دل، یعنی جتنا بھی اللہ نے دیا ہے، تھوڑا دیا ہے زیادہ دیا ہے، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں۔ دوسری چیز ہے ذکر کرنے والی زبان، یعنی ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے رہنا، چلتے پھرتے دین کی بات بتا دینا، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو یعنی ذکر کرنے والی زبان، اور پہلی چیز بتائی تھی شکر کرنے والا دل، اور تیسری چیز ہے مشقتوں پر صبر کرنے والا بدن، اور چوتھی اور ایسی بیوی جو اپنے نفس میں خیانت نہ کرے، یعنی پاک دامن ہو اور شوہر کے مال میں بھی وہ خیانت نہ کرے۔ پھر ایک اور جگہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرے وہ نفاق سے بری ہے۔ پھر ایک اور حدیث جس میں حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک شخص کے پاس بہت سے روپے ہوں اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہو اور دوسرا شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا افضل ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ جن کے پاس مال نہیں ہے تو ان کے لیے بھی یہ بہت بڑی بات ہے کہ وہ کیا ہے کہ ان کے پاس مال نہیں ہے، وہ مال کو خرچ کر کے اس طرح نہیں حاصل کر سکتے، تو کیا کریں وہ کہ وہ اللہ کا ذکر کر لیں، اللہ کا ذکر کر لیں۔ اس حدیث سے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے کہ ایک شخص ہے اس کے پاس مال ہے اور وہ ان کو تقسیم کر رہا ہے، اور دوسرا اس کے پاس وہ کیا ہے کچھ نہیں، مال نہیں ہے لیکن وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، تو فرمایا کہ ذکر میں مشغول رہنے والا اس سے افضل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بس ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تار رکھنے کی اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرمائے اور نیکیوں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔